قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب دے ذکر کو بلند کیتا، لیکن سرکار کا ذکر تو پہلے ہی بلند ہے، سرکار کا ذکر پہلے ہی بلند ہے، بلکہ سرکار کی آمد تو بعد دے اندر ہوئی، سرکار کا میلاد بعد دے اندر ہویا، سرکار کی آمد تو پہلے ہی مدینے والے کا ذکر جاری ہو سارے سے، اللہ سرکار کا میلاد نہیں سی ہویا تو سرکار کا چرچا، سرکار کا ذکر وہ پہلے ہی جاری ہو سارے سے۔ تو رب کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب اساں آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر آپ کے واسطے بلند کیتا۔ کتنا بلند کیتا؟ اور دیکھو کائنات دے ذرے ذرے دے اندر جتھے جتھے ذکر خدا ہوندا ہے نال ہی ذکر مصطفیٰ بھی ہوندا ہے۔ صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے ہیں کہ حضور دے ذکر دی بلندی یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتھے بھی وائس پاس کرے گا، خطیب خطابت کرے گا، جس مقام پہ بھی اور جتھے ذکر خدا کرے گا نالی ذکر مصطفیٰ بھی کرے گا۔ ایک باری اچھی آپ کو سارے سبحان اللہ، جتھے ذکر خدا کرے گا نالی ذکر مصطفیٰ بھی کرے گا۔ اور کائنات کے اندر اللہ رب العزت دی ذات تو بعد کل کائنات دے اندر سرکار دی ذات واحد اور ذات ہے، رب تو بعد محبوب کریم دی جو ذات بابرکات ہے۔ علماء نے بڑی پیاری گل لکھی کہ رب تو بعد سارے نبیوں کے وچوں، رسولوں کے وچوں، انبیاء کے وچوں جو مرتبہ اور مقام ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ مقام ہے، خدا کی ذات تبارک۔ اور دیکھو نا سی حضور نو خدا نہیں آخدے، لیکن جو مرتبہ اور مقام رب کریم نے سرکار کو عطا فرمایا وہ مرتبہ اور مقام کسی اور نبی کو عطا نہیں کیتا گیا۔ اور معراج دا مہینہ گزریا، یکم شعبان دوسری رات ہو گئی، تو معراج دے حوالے نال بیانات سنے ہو سن تے اکثر جو جماعت کروائی گئی، جماعت امام الانبیاء نے کروائی، اور سارے کے سارے انبیاء حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، اتنے جلیل القدر پیغمبر، اللہ دے نبی، اتنی شان والے، اتنی عظمت والے، اتنے مرتبے اور مقام والے، سارے کے سارے ہاتھ بن کے امام الانبیاء دے پیچھے کھلوتے نے تاکہ زمانے والا نو ایک پتہ چل جاوے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، حضور دی عظمت شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، حضور دی شان کیا ہے، حضور دی عظمت کیا ہے۔ ورفعنا لك ذکر، مفسرین مختصر مختلف قسم کی تفاصیل بیان کی ہیں۔ ایک تفصیل یہ ہے مفسرین نے جو لکھا کہ حضور نے ذکر کی بلندی یہ ہے جس طرح خدا دی ذات تے بندہ ایمان لے آیا، اسی طرح حضور دی ذات تے بھی ایمان لے آوے اور حضور دی اطاعت کرے، ایمان لے آنا اور حضور دی اطاعت کرنا۔ اگر ساری زندگی بندہ رب رب کرتا رہے، خدا دی وحدانیت نو بیان کرتا رہے، لیکن سرکار دی رسالت نو بیان نہ کرے، سرکار دی رسالت نو نہ مننے، سرکار دی اتباع نہ کرے، رسول مان کے، نبی مان کے اس کا انکار کرے، تو اس کا رب رب کرنا، عبادات کرنا وہ رائے کا چلا جائے گا، حقارت چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔
جویں خدا نو مننا ہے اسی طرح مصطفیٰ نو مننا ہے، اس طرح خدا دی اطاعت کرنی ہے اسی طرح مصطفیٰ دی بھی اطاعت کرنی ہے۔ حضور دی اطاعت دے اندر یہ ساری بھلائی ہے، حضور دی اطاعت دے اندر ہی ساری نجات ہے۔ اور اس دی بہت ساری مثالاں اسی اپنے کولوں بنا سکتے ہیں کہ حضور دی اطاعت کیا ہے، حضور دی اتباع کیا ہے، سرکار دی پیروی کیا ہے۔ کہ پانی دا گلاس پہ ہے، ایک بندے پانی پیتا کہ پانی تو ویسے بھی پینا ہے، لیکن اگر وہ بندہ اس نیت کے نال پانی پیتا ہے کہ سرکار دی سنت دا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 سانس دے اندر پینا، سیدھے ہاتھ دے نال پینا، پانی تو ویسے ہی پی لینا، اس کی جو پیاس ہے وہ تو ویسے ہی بجھ جائے گی، لیکن اگر وہ اس نیت کے نال پانی پیتا کہ یہ سنت طریقہ ہے تو اس کے اندر سرکار دی اطاعت آ گئی، سرکار دی اتباع آ گئی، تو پھر کیا ہوئے گا کہ پانی تو ویسے ہی پی لیا، لیکن پانی پینے کے نال نال وہ دی پیاس بھی بجھ جائے گی، اس کو سنت عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں کہ نماز پڑھنی ہے اتباع مصطفیٰ دے اندر، سرکار دی اطاعت کرتے ہوئے، کیونکہ سرکار دی اطاعت تو یہ سمجھو کہ خدا دی اطاعت ہے، سرکار دی اطاعت وہ خدا دی اطاعت ہے۔ قرآن کریم کے اندر خود رب کریم کا فرمان عالی شان موجود ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سرکار دی اطاعت نو کہ جس نے میرے محبوب دی اطاعت کی تھی، من یطع الرسول کہ جس نے میرے محبوب دی اطاعت کی تھی، فقط اطاع اللہ تحقیق اس نے خدا دی اطاعت کی تھی۔ ویکھو نے تو مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کس طرح نکھر کے سامنے آندا ہے۔ حالانکہ اسی عبادت رب دی کرتے ہیں، بندگی خدا دی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب نے فرمایا کہ جس نے میرے محبوب دی اطاعت کی تھی اور ان کے سامنے اس نے خدا دی اطاعت کی تھی۔ لیکن سورہ حجرات کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، سورہ حجرات کی جو پہلی آیت مبارکہ اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا گیا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کہ اے ایمان والو، رسول پہلے خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو اگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کو اگے نہیں بڑھنا۔ اگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کی تفسیر کے اندر ایک کی تفسیر ہے، حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس کی تفسیر کی تھی کہ بعض صحابہ نے، بعض لوگوں نے ایک معمول ہے کہ جدو رمضان شریف آنا کہ انہیں ایک دن پہلے روزہ رکھ لینا، انہیں ایک دن پہلے روزہ رکھ لینا۔ سرکار نے ہلے نہیں رکھا، انہیں پہلے رکھ لینا۔ یا بعض قربانی دے بارے بھی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع دے چند لوگوں نے، بعض لوگوں نے سرکار تو پہلے قربانی کر لے، لیکن رب کریم نو اے بھی گوارا نہ گزریا، اے بھی پسند نہ آیا۔ حالانکہ قربانی کرنا ایک خدا دی عبادت ہے، لیکن وہ عبادت بھی خدا نو پسند نہیں جو اتباع مصطفیٰ کے اندر نہ ہو، جس کے اندر اطاعت مصطفیٰ نہ ہوئے، اتباع مصطفیٰ نہ ہوئے، تو رب کریم نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا
بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول تو اگے نہیں ودنا کہ جو بھی کام کرنا ہے سرکار کی اطاعت دے اندر، سرکار کی پیروی دے اندر، کہ جو سرکار نے کام کرنا اسا وہ کرنا، جو سرکار نے نماز پڑھنے کا طریقہ اسی اس کے مطابق نماز پڑھنی، جو سرکار نے پانی پینے کا طریقہ اسی اس کے مطابق پانی پینا، جو سرکار نے کھانا کھانے کا طریقہ اسی اس کے مطابق کھانا کھانا۔ المختصر کہ کوئی بھی عمل ہے اس سرکار کی اطاعت دے اندر، سرکار کی اتباع دے اندر، سرکار کی پیروی دے اندر، اتباع مصطفیٰ دے اندر یہ ساری نجات ہے۔ کیونکہ شراب خانہ بنا کے، جوئے کا اڈا بنا کے، دیگر خرافات کر کے بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کامیابی اسی صورت اندر ہی قدم چھپے گی جب وہ اتباع مصطفیٰ دے اندر بندہ اپنی زندگی گزارے گا، سرکار کی اطاعت دے اندر، سرکار کی غلامی دے اندر۔ تو کوئی بھی کام ہے اگر اسی اس کے اندر سرکار کا طریقہ بنا لئیے تو کم بھی ہو جائے گا، سانو ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب بھی بیان کریں گے، اٹھنا نہیں جانا نہیں کہ لمبا چوڑا بیان نہیں کریں گے، امید ہے مختصر ہی کریں گے۔ یا برحال اگر ایک عالم دین لمبا بھی کر دے تو ایک استاد سمجھ کے، عالم دین سمجھ کے برا بھی نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ عالم دین ہے جو ایک وقت کی ضرورت موقع مناسبت دی لحاظ نہ اگر چند گلا کر بھی دے تو برداشت کرنی چاہیے، سن لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔